अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं मिस्टर अहमद कसाना। टर्की में बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई है और उसको आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ख़बरों के ज़रिए भी और तस्वीर के ज़रिए बहुत भयानक किस्म की आग लगी है और बहुत ही नुकसान कर रही है। उसकी वजह से कई जो क्वेश्चंस हैं वो उठ खड़े हुए हैं। मैं आपको पहले कुछ तस्वीर उनकी दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल चल रही है वहाँ पे और कितनी शदीद ये जो आग है ये आप देख रहे हैं। वहाँ पे ये मुख्तलिफ तस्वीर जो हमें मिल रही हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हैं, जिसमें जानवर भी बेचारे, अब देखें ये बच्चा जो है वो उसको बकरी को उठा के तो भाग रहा है वहाँ से। ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इंसानों का भी हो रहा है और साथ-साथ जानवरों का भी हो रहा है। ज़ाहिर है वो बेचारे मासूम जो हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या हो क्या रहा है, तो वो फिर क्या करें बेचारे। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत ही भयानक किस्म की आग है, मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, फैलती जा रही है। कुछ जगहों पे कंट्रोल भी हुआ है, लेकिन अभी तक मामला जो है वो देखें, ये लोग कितने डिस्पोंडेंट हैं, कितनी ज़्यादा बेचारे बेबसी से देख रहे हैं और ये जो फायर ट्रक्स वगैरह उनका जो अमला है, वो भी वहाँ पे मौजूद है और एक अजीब-सी मायूसी आप देख रहे हैं कि सामने उनके उनके घर जल रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो जानवर हैं, ये कुत्ते को उठा के लेके जा रहा है, तो ये अब ये देखें सूरत-हाल जो है वो कितनी शदीद हुई हुई है। अच्छा, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके कई पहलू हैं। उसकी हम बात करते हैं कि क्या ये क्यों ऐसा क्यों होता है? ये आग जो है ये सिर्फ़ टर्की में पहली दफ़ा नहीं लगी, पहले भी लगती रही है और ये दुनिया में तकरीबन हर खित्ते में लगती है और वहाँ पे लगती है जहाँ पे ज़्यादातर मसाइल जो हैं जंगलों के होते हैं और वो काफ़ी उनकी वो ज़ाहिर है कि ग्लोबल वार्मिंग तो है, एक बहुत बड़ा इश्यू है। वहाँ पे जो उनकी लकड़ी है वो खुश्क हो जाती है, तो थोड़ी-सी भी ये जो लोग कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, जाके वहाँ पे बारबेक्यूज़ वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह के भी हो जाते हैं, कुछ एक्सीडेंटली हो जाती हैं, आग लगती हैं, कुछ जान के लगाई जाती हैं। तो ये भी होता है, हमारे मार्गला की पहाड़ियों पे भी देखा नहीं आपने, कई दफ़ा वहाँ पे भी लग जाती है। तो अमेरिका में आप देखें कितनी बड़ी-बड़ी आग लगती हैं, कितनी बड़ी-बड़ी वहाँ पे नुकसान और तबाह होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो बैंकरप्ट हो जाती हैं। यूरोप में लगती हैं, ऑस्ट्रेलिया में लगती हैं, रूस में देखें, रूस में बहुत बड़ी लगती हैं और बड़े-बड़े शहरों में उनका असर जो है वो बल्कि इवन अमेरिका के शहरों तक भी आ पहुँचता है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये कोई नई नहीं है और ये टर्की के लिए भी नहीं है। मैं थोड़ा-सा एक एक पहलू तो इसका ये है कि जो वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अभी आप देखें कि अमेरिका ने $1 ट्रिलियन जो हैं, वो कार्बन कटिंग के लिए उन्होंने रखे हैं और उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे। और फिर मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, जो फ़िज़ा है, जो माहौल है, वो गर्म से गर्म तर होता चला जा रहा है। और ये जितना भी पैसा लगा लें, ये एमिशंस जो हैं, ये ख़त्म होने को नहीं आएँगी। इवन ये कोशिश भी कर लें कि ज़ीरो एमिशंस करनी है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग वगैरह जिस तरह की जो लड़कियाँ हैं, उनको ये सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे क्योंकि इस तरह मुमकिन नहीं है। अब देखें कि इंसानियत जो हमारी है, इन्होंने ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस वो इस जो हमारा प्लैनेट है उसको गर्म कर दिया है। पहले से ज़्यादा 1.2 डिग्रीज़ का एक एवरेज फ़र्क पड़ चुका है ज़्यादा का और यही वजह है कि उसमें तमाम देखें आप ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, मौसम इस तरह के हो रहे हैं, सैलाब अभी आपने देखा, पाकिस्तान में भी देखा, इधर-उधर देखते हैं आप, जापान में अभी आपने देखा, सब जगहों पे। तो ये उसी का असर है। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी रुक जाएँ फिर भी ठीक है, लेकिन जो स्पीड चल रही है, उसके ऊपर तो लोग कह रहे हैं कि ये 1.5 डिग्रीज़ चंद ही सालों में मज़ीद ये ऐड हो जाएगा इसमें और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जिस स्पीड से जा रहे हैं, ये 2 डिग्री तक भी जा सकता है और कुछ तो कह रहे हैं कि 3 डिग्रीज़ तक भी जा सकता है। यानी 3 डिग्री सेल्सियस अगर ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर वो डिज़ास्ट्रस ही हो सकता है और क्या होगा? तमाम के तमाम जो है वो मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं और कोशिश बहुत की जा रही है डिकार्बनाइजेशन की कि लोग जो हैं इसको मामले में उनके अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए और अमेरिका ने किया भी है। देखें 2010 से लेकर जो इनकी यूएस की जो कोल जनरेशन थी, उसको उन्होंने आधे से ज़्यादा कम कर लिया। यानी उन्होंने काम कर रहे हैं। अब नॉर्वे में देखें कि मेजॉरिटी ऑफ द कार्स जो हैं, वो अब इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 4 बिलियन मेगावाट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी वो पैदा हो रही है फॉसिल फ्यूल से। तो वहाँ पे अब आप क्या करेंगे? 1 बिलियन फॉसिल फ्यूल जो है व्हीकल्स इस्तेमाल कर रही हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे? तो प्लैनेट ने तो वार्म होना ही होना है। अब वहाँ पे आप लोगों को क्या उनका लाइफ़स्टाइल कैसे एकदम आप चेंज कर सकते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर को देख लें।
کہ اس میں 1/3 جو ہماری امیشنز ہیں وہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا سیکٹر جو ہے وہ لے جاتا ہے. 1 ملین جو کیٹلز ہیں، 1 بلین ایکچولی، جو میتھین برپ کرتے ہیں، اور 25 ملین ہیکٹر جو ہیکٹرز ہیں وہ ان کو فیڈ کرنے کے اوپر کاٹے جاتے ہیں جنگلوں میں سے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس پلانٹ کا. لیکن ظاہر ہے یہ سائنس کی ایک باتیں ہیں، لیکن ہم لوگ اکثر سائنس کو اگنور کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی ذرا بھگتتے ہیں پھر. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے. موسم اسی وجہ سے گڑبڑ ہو رہے ہیں. ہم ایریزونا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایریزونا میں 51-52 ڈگریز تک، یعنی 125 فارن ہائٹ تک درجہ حرارت چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ لوگ ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ ایک تو یہ پہلو ہے، اور یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. اب آ جاتے ہیں ٹرکی کی طرف. ٹرکی میں یہ جو ہو رہا ہے، دیکھیں وہاں پہ آگ جو لگی ہے یہ 4-5 جگہوں پہ جب شروع میں لگی ہے تو سائملٹینیسلی لگی ہے. تو اس لیے یہ مجھے الرٹ کر رہی ہے، الارم بیلز بجا رہی ہے کہ اچانک مختلف جگہوں پہ اچانک سائملٹینیسلی ایک ہی ٹائم پہ آگ کیسے، مطلب لکھا ہوا تھا کہ 5:15 پہ سب جگہوں پہ آگ لگ جائے گی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو مجھے اس میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ آگ لگی ہے اور جس طریقے سے وہ پھیل رہی ہے. دیکھیں نا 71 فارسٹ فائرز اس وقت تک لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. ان میں سے کچھ کو کنٹرول کیا گیا ہے. 17 شہروں میں جو ان کے ایڈجوائننگ ایریاز ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو میڈیٹرینین والی سائڈ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ چل رہا ہے سلسلہ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایسے تو نہیں ہو سکتی. ایگریکلچر اور جو ان کی جو فارسٹری کی منسٹری ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو سائملٹینیسلی اس طرح کی آگ لگی ہے یہ اس نے ہمارے کنسرنز جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں. اور پھر طیب اردوان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے سلسلہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو علاقے جو ہیں منافگت وغیرہ کے اور مرمریز وغیرہ، اور یہ مرمریز بائی دا وے وہ جگہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پہ جب 2016 میں کو ہوا تھا ٹرکش پریزیڈنٹ اردوان کے خلاف، ان کا فتح اللہ گولن وغیرہ کا، تو پریزیڈنٹ اردوان اس وقت مرمریز میں ویکیشنز منا رہے تھے. تو یہ وہی علاقہ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ظاہر ہے وہ انتظامات وغیرہ کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ کنٹرول بھی ہوا ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ چونکہ لگی ہوئی ہے تو اس لیے انہوں نے بڑے کوئی 38 کے قریب ہیلی کاپٹرز کام کر رہے ہیں. واٹر ٹرکس جو ہیں وہ کچھ 680 700 کے قریب وہ کام کر رہے ہیں. ڈرونز کے ذریعے بھی وہ کر رہے ہیں، بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو خبر تازہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ جو پی کے ہے، جو ان کی کردش آزادی کے لیے جو جنگ لڑ رہی ہے، جس کے ساتھ ٹرکی کا پرابلم ہے، ان کے ٹھکانوں پہ 40 سے زیادہ ٹھکانوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے راتوں رات. یہ جو آج رات گزری ہے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ شک ہے کہ ناردرن عراق میں جا کے انہوں نے ان کی جو پی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے، اور ان کو یہ شک ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی پی کے نے لگائی ہے. اب اس میں ظاہر ہے وہ انویسٹیگیٹ تو کریں گے اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو پی کے وغیرہ جیسے گروپ ہیں یہ ابھی نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی یہ آگ مختلف جگہوں پہ لگا چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اچانک انہوں نے اٹیک کر دیا، یہ ان کی ہسٹری ہے کہ جنگلوں میں آگ لگانے کی، اور اس کو ایک ایسے آرسن جو ہے وہ ٹیکٹک کے طور پر استعمال کرنے کی. اب اس میں جو انہوں نے پی کے کا نام لیا ہے اور پی کے ٹارگٹس انہوں نے ہٹ کیے ہیں، ظاہر ہے اس میں اس کی جو ہسٹری انہوں نے سامنے آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2020 میں جب یہ اینیورسری منا رہے تھے پی کے لیڈر عبداللہ اوجلان کی، جو ایکسپلشن ان کی ہوئی تھی سیریا سے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ترکی کے کوئی تقریباً 400 ہیکٹیئرز کا جو علاقہ تھا وہاں پہ انہوں نے آگ لگائی تھی، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہ اس طرح کے کام کیے تھے. تو یہ تو ظاہر ہے پتہ چلے گا، لیکن ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ بھی نعرہ لگایا تھا کہ وی سیلیوٹ دا ہولی فائر، یہ پی کے والوں نے کہا تھا. تو جب آپ سیلیوٹ کریں گے ہولی فائر کو تو پھر ہولی فائر آپ کے اوپر بھی تو آئے گی نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی جنگ لڑیں اور پھر آپ کے، حالانکہ ان کو بڑا نقصان ہو چکا ہے، 40,000 کے قریب لوگ جو ان کے مارے جا چکے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ان کا اپنا ایک کمٹمنٹ ہے، وہ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف. اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں مختلف ایسپیکٹس جو ہیں وہ زیر غور رہنے چاہیے آپ کے، کیونکہ ٹرکش جو اسٹیٹ ہے اس کے خلاف یہ تو گروپ ریونج لے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف دوسرے لوگ ہیں وہ بھی
ریونج میں اس میں شامل ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ویپنز نہیں ہیں، بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ویپنز ہیں، ہمارے پاس ماچس ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اگر ماریں گے تو ہم پھر اسی طرح آگ لگائیں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ہمارے پاس صرف ماچس ہونی چاہیے، وہ ہم کام کر دیں گے۔ تو یہ اب ٹیررزم ہے یا سیبوٹیج ہے، یہ چیزیں ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ دیکھیے اس میں یونان کے ساتھ بھی جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہیں، کہ کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کی ٹینشن چل رہی ہے سپریٹ ایشوز کے اوپر۔ آپ کو یاد ہے فرانس اور جرمنی نے بڑی اوپنلی بیک کیا تھا یونان کو، اور کہا تھا جی کہ ترکی جو ہے وہ کہیں اٹیک کرنے والا ہے یونان کے اوپر، اور قبرص کے علاقے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ایک پچھلے شاید سال پہلے کی بات ہے کہ جب بہت بڑی تعداد میں گیس کے جو ذخائر تھے وہ دریافت ہوئے تھے اور میڈیٹرینین میں ہی انہوں نے وہ دریافت کیے تھے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی ٹینشن ہوئی تھی فرانس کے ساتھ ان کی۔ تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ یہ لگ رہا تھا کہ کہیں معاملات جو ہیں وہ جنگ کی طرف نہ چلے جائیں، ظاہر ہے فرانس وغیرہ سپورٹ کرتے ہیں گریس کو، یونان کو، تو وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اب ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ ان کے پیچھے ظاہر ہے بڑی طاقت ہی ہو سکتی ہے، کوئی امریکہ ہو سکتا ہے، اسرائیل ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہے، ایک اور ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو خاص طور پہ جو آرمینین کرسچنز ہیں، وہ ان کو ایک بہت بڑا یہ فکر لاحق ہے کہ 2023 میں ان کے بقول ان کو یہ خطرہ ہے کہ معاہدہ لوزین جو ہے وہ چونکہ ختم ہو جائے گا تو پھر ترکی جو ہے وہ معاملات کو وہ خراب کر سکتا ہے کرسچنز کے لیے، اور اپنی جو سرحدیں ہیں وہ بڑھا سکتا ہے آگے۔ اور یہ اگرچہ ان کا اپنا ویو ہے، اس میں کچھ لوگ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہے تو صحیح، ایک کنسرن تو لوگوں کا موجود ہے، اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو وہ معاملات جو ہیں وہ بہت خرابی کی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت ترکی جو ہے وہ زبردست سازشوں کی ایک آماج گاہ سمجھ لیں کہ بنا ہوا ہے، اور اس میں طیب اردوان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اور اس معاملے میں خاص طور پہ اور اس پوزیشن میں اور اس سچویشن میں طیب اردوان کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھے، اور یہ افغانستان میں جو انیشیٹو لینے جا رہے ہیں اس سے وہ باز رہے، کیونکہ اس سے مسلم دنیا میں بھی اس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کمپرومائز ہو جائے گی، اور یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ خیر کرے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیچا، جس طرح کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔